زندگی کو بھرپور گزارنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم کنگروئنٹ ہوں. کنگروئنٹ کا مطلب ہے کہ ہمارا موڈ مزاج اور سوچ جو ہے ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے یا ہماری جو ضروریات ہیں اس کے مطابق ہو. یعنی ہماری زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اگر ہمارا موڈ اور مزاج اس کا پرتاؤ ہے اس کے مطابق نظر آتا ہے تو ہمارا ایکشن بھی ریمیڈیل ہوگا یا اس کے اندر بہتری کا ہوگا. لیکن اگر ہماری زندگی میں کچھ اور چل رہا ہے لیکن ہم کسی ڈرگ کے ریگولر یوز سے ریکریشنل چاہے وہ ہو ہم اس کی انگزائٹی سے بچ جاتے ہیں تو اس سے مسائل ہوگا. اس کو ہم انکنگروئنس کہتے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ کسی جگہ جاتے ہیں تو وہ اس ماحول میں رنگے جاتے ہیں. جیسے کہیں قوالی ہو رہی ہے اور آپ جائیں گے تو آپ سر دھننا شروع کر دیں گے, یا کوئی شادی بیاہ پہ جائیں گے تو چاہے آپ کا کچھ بھی نہیں لگتا دلہا یا دلہن تو آپ بھنگڑا ڈالنے پہ آمادہ ہو جائیں گے. لیکن آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ شادی بیاہ پہ اداس بیٹھے ہوتے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں کسی تعزیت پہ جاتے ہیں تو لطیفے سنانے شروع کر دیتے ہیں. اس کو انکنگروئنس کہتے ہیں. یعنی ان کا موڈ جو ہے ضروری نہیں کہ انہوں نے کوئی موڈ آلٹرنگ سبسٹینس استعمال کیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ موڈ آلٹرنگ ایکسپیرینسز میں سے گزر رہے ہیں. موڈ آلٹرنگ ایکسپیرینس جو ہے وہ ڈرگ سے ہی نہیں ہوتا, وہ گیمبلنگ جیسے نان ڈرگ ایڈکشن سے بھی ہوتا ہے. موڈ آلٹریشن جو ہے برگر سے بھی ہوتا ہے, یہ شاپنگ سے بھی موڈ بدل جاتا ہے, یہ سوشل ورک سے بھی بدلتا ہے, یہ ورکہولزم سے بھی زیادہ اسکرین یوز کرنے سے سر آپ اسکرین بھی ایسی. اچھا اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح کی وہ آ رہی ہیں آپ کے پاس ریلز آ رہی ہیں تو آپ کا موڈ اسی کے مطابق اسی کے سانچے اور آپ کو جج بھی کر لیتا ہے, آپ کا فون جو ہے جج بھی کر لیتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو جب پسند آ رہی ہے لے مزید لے. ہاں یہ ان کا پیچھے الگورتھم ہے نا کہ جو آپ ذرا غور سے دیکھتے ہیں جی تو کیمرہ کہ آپ اس کا کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دو آنکھوں سے اور وہ 3 آنکھوں سے اب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں اور وہ فوری طور پر آپ کے ایکسپریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جس ریل پہ آپ زور کا کہکا لگاتے ہیں تو اگلی ریل آپ کو اس کے مطابق ملتی ہے, اور آپ کے قریب بیٹھا ہوا آپ کا فیملی ممبر آپ کی توجہ کے لیے ترس رہا ہے تو آپ کو اس کا خیال نہیں آئے گا. سر برین بھی تو یہ اس فلکچویشن میں ہوتا ہے نا کہ جس طرح کی ریل دیکھ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کیمیکل چینجز تو ہونے ہی ہیں, چاہے وہ ٹیمپریریلی ہوں یا جیسے بھی, تو وہ آپ کی ڈیفینیٹلی مینٹل ہیلتھ اور برین ہیلتھ پہ افیکٹ کرتا ہی ہے. اب یہ چاہے اسکرین ہو یا کوئی بھی کوئک فکس ہو. اچھا اس میں جو کنگروئنس ہے یہ ہیومن بینگ کے لیے ڈبل فولڈ ہے. ایک جانور جو ہوتا ہے عام جیسے ہماری زندگی میں ہم اپنے ارد گرد جانور دیکھتے ہیں تو ان کا جو برین ہے وہ کیمیکلی میڈیٹیڈ ہوتا ہے. جیسا موقع محال اس طرح کے کیمیکلز خارج ہوں گے اور اس طرح کا بیہیویئر آپ ان کے اندر دیکھ سکیں گے. انسانوں میں اینیمل برین بھی ہوتا ہے اور وہ اس طریقہ کار کے مطابق بھی زندگی گزارتے نظر آتے ہیں, اور ان کے اندر ایک خالصتاً خاص ہیومن برین بھی ہوتا ہے جو شعوری فیصلے وہ کرتے ہیں, جو شعور بھی انہوں نے زندگی میں روشن کیا ہوتا ہے یا پالا ہوتا ہے. سر یہ کنفلکٹ میں نہیں جاتے پھر ایک دوسرے کے ساتھ؟ کانفلکٹ میں تو ڈائریکٹلی ہر وقت اسٹرگل ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو یہ ڈوپامین ریوارڈ سسٹم ہے, جو مزے کا سسٹم ہے, جو زندگی کو چلائے رکھنے کے لیے امپورٹنٹ ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا جو ڈوپامین ریوارڈ سسٹم ہے وہ ہمارے جذبات کے تابع ہو گیا ہے یا ہمارے دلائل کے تابع ہو گیا ہے. تو یوزولی دلائل ہلکے پڑ جاتے ہیں اور جذبات بھاری پڑ جاتے ہیں. ہماری ٹیمپٹیشن, ہماری ترغیبات جو ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے شعور کو کتنا تگڑا بنا رکھا ہے, اور یہ موقع پہ ہم اس کو تگڑا نہیں بنا سکتے. پہلے سے اس کی ریاضت جو ہے ہلکے ہلکے ہوتی رہے گی تو آخر کار ہمارا جو شعور ہے وہ ہمارے لمبک سسٹم یا اینیمل برین سے تگڑا ہو جائے گا. کیونکہ جو یہ مزے کا سسٹم ہے اس کا نیچرل طریقہ یہ ہے کہ ہارڈ ورک اور کچھ سمارٹ ورک سے مل کے جو نتائج آتے ہیں اس سے ہمیں مزہ آتا ہے. لیکن پھر انسان بہت کائیاں اور چلاک اور سمجھدار ہے, اس نے ایسے طریقے ایجاد کرنے میں ہمیشہ محنت کی کہ جہاں محنت نہ کرنی پڑے.
اس نے ہمیشہ کام جو ہو رہا ہے ہارڈ رامی کی عادت جو ہے وہ ہمیشہ اس نے شارٹ کٹس ڈھونڈے. اس نے ہمیشہ بٹن کا استعمال کیا کہ بٹن دباؤں اور بلب روشن ہو جائیں. تو یہ جو انسان کی چلاکی ہے دوسرے جانداروں کی نسبت، انسان نے جو ہے ایسے طریقے بنا لیے. وہ جیسے کسی نے پوچھا کہ کسی ذمہ دار کو کہ یہ جو آپ کا جو بیل ہے یہ آپ نے اس کے گلے میں گھنٹیاں کیوں باندھی ہوئی ہیں، یہ جو گول دائرے میں گھوم رہا ہے اور کنویں سے پانی نکال رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ایکچولی میں نے گھنٹیاں اس لیے باندھی ہوئی ہیں کہ کبھی میرا دھیان اس کی طرف نہیں بھی جاتا تو گھنٹیوں کی آواز سے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ میرا بیل جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو اسے کہا کہ اگر آپ کا بیل ایک جگہ کھڑے ہو کے تو گردن اڑانے لگے تو پھر تو مشکل نہیں ہو جائے گی. وہ انسان تو اس نے نہیں کہا کہ میرا بیل ہے، انسان نہیں ہے. اچھا انسان جو ہے اس نے یہ جو نشے کا جو سسٹم ہے یہ اس نے آپ سمجھے کہ ایک جگہ کھڑا ہو کے تو گردن اڑائی جا رہا ہے تو گھنٹیاں بجی جا رہی ہیں کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں، بہت کچھ میں کر رہا ہوں تو کر کچھ بھی نہیں رہا ہوتا تو گھنٹیاں وہ بجتی رہتی ہیں.